حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار، نرم مزاج اور شفیق و مہربان تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ کی تواضع انکساری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عوام کے ساتھ شفقت و محبت بڑھ گئی۔ عوام کو مالداروں جیسا کھانا کھلاتے لیکن خود سرکہ اور زیتون کا استعمال کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسرا کو 950 اونٹوں سے مالا مال کر رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو پالان اور ساز و سامان بھی دیا تھا۔ پھر بعد میں مزید 50 اونٹ دے کر 1000 مکمل کر دیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور 50 گھوڑوں کو خوب سامان سے لاد دیا تھا۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسرا کی 940 اونٹ اور 60 گھوڑوں سے مدد کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسرا کی تیاری کے لیے بھیجا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم اعلانیہ یا پوشیدہ کرو بلکہ جو قیامت تک کرو وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کریں وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما 25,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جب مدینہ منورہ خوب آباد ہو گیا اور وہ اسلام کا مرکز شمار ہونے لگا، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور بڑے بڑے ممالک سے خراج وصول ہو کر آنے لگا تو رعایا مال جانوروں اور گھوڑوں کی کثرت کی وجہ سے متکبر ہو گئی، اور انہوں نے جب بڑے بڑے ممالک کو فتح کر لیا تو خوب مطمئن ہو گئے، تو وہ اپنے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنے میں مصروف ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی خوب مال و دولت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 غلام تھے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو دولت سے نوازا اور انہیں حکومتی عہدوں پر فائز کر دیا تو عوام ان کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لائق نہیں، لہٰذا انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ بالآخر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، چنانچہ ان لوگوں کی ایسی حرکات سرزد ہوئیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے چند دنوں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کتنے شریر اور ظالم تھے۔ چنانچہ 3 آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود گئے اور ان کو قتل کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آدمی تھے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا مواخذہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ کو پیش آیا۔